کا کوئی مجرم ایسا نہیں ہے جس نے رات کے اندھیروں کے اندر مجرم ثابت ہو جانے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی دربار کے اندر رحم کی اپیل کی ہو اور اللہ نے اس کے رحم کی اپیل مسترد کر دی. کبھی بھی نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات میں جو خدا کا نافرمان بندہ، جو اللہ تعالیٰ کا مجرم جس کا جرم ثابت ہے، اگر وہ آج کی رات کے اندر اللہ کے سامنے رحم کی اپیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر دیتا ہے. اس وجہ سے آج کی رات کے اندر میں تیرے پاس سے اٹھ کر اللہ کے بندوں کے لیے بخشش مانگنے کے لیے کھڑا ہوا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، اٹھ کر بقی کی طرف تشریف لے گئے، جو بقی یعنی قبرستان جانے کی اصل ہے. کہ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اتانی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پاس جبرائیل امین آئے، جبرائیل آئے اور آ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ 15ویں رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ للہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم کلب، آج کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے قیدیوں کو اللہ پاک آزادی عطا کرتا ہے. یہ بنو کلب جو ہے یہ قبیلۃ من قبائل العرب ہے، ایک قبیلہ ہے بہت بڑا. یہ سب سے زیادہ بکریاں پالنے کا شوقین تھا اور عرب کے تمام قبائل کے اندر سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہوا کرتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے مثال اس لیے دی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ خدا کے ہاں آج کی رحمت، آج کی رات میں خدا کے ہاں رحمت اتنی وافر مقدار میں تقسیم کی جاتی ہے کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہیں، ان ہزاروں بکریوں کے بدن پر کھال پر جو بال ہیں، جتنی تعداد ان بالوں کی بنے گی، آج کی رات میں خدا اتنے جہنم سے خلاصی دے کر ان کو جنت عطا کرے گا. اگر میرے دوستوں ہم سارے کراچی والے مل کر ایک بکری کو پکڑ کر لے آئے نا اور اس بکری کو پکڑ کر لا کر اس کے بال شمار کرنا شروع کر دے، اللہ کی قسم شمار نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے. اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اگر ایک بکری کا یہ حال ہے تو 2 اور 10 اور 100 اور 200 اور 1000 اور 10,000 بکریوں کا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس جبرائیل آئے اور فرمایا آج کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. لیکن 6 آدمی ایسے بدنصیب ہیں کہ جو آج کی رات میں بھی ہونے والی مغفرت عامہ سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ 6 شمار کر لیں. ولا الہ مشرک، ولا الہ مشرک، ولا الہ مشاحن، ولا الہ قاطع رحیم، ولا الہ مسبل، ولا الہ عاقل للوالدین، ولا الہ مدمن خمر. یہ 6 آدمی جن کی بخشش آج کی رات میں اللہ نہیں کرے گا. سب سے پہلا وہ آدمی جو شرک کی حالت میں زندہ ہے اور شرک کی حالت میں مر گیا. اس آدمی کی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے. اگر مر گیا ہے تو پھر تو کسی قیمت پر نہیں، اور اگر زندہ ہے تو اس وقت تک مغفرت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے. شرک سے توبہ کر کے موحد بن جائے تو اللہ پاک اس مشرک کی بھی بخشش فرما دیں گے. اور اگر اس نے موت تک شرک سے توبہ نہ کری تو اللہ تعالیٰ آج کی اس رحمت عامہ کے اندر، یہ شاندار رات جس کے اندر عام مغفرت ہو رہی ہے اور کروڑوں کی تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کر رہا ہے، آج کی رات کے اندر خدا مشرک کی بخشش نہیں فرمائے. تو اس لیے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو شرک کے دلدلوں سے اللہ نکال دے، اللہ ہمارے عقائد کو صحیح فرما دے، اللہ ہمارے اعمال اور صفات کی درستگی فرما دے. شرک اتنا بڑا مرض ہے کہ اس کے ساتھ انسان کی بخشش نہیں ہے. اس لیے سب سے بڑا ظلم عظیم شرک ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو حضور نے فرمایا ولا الہ مشرک، مشرک کی آج کی رات میں بخشش نہیں. اور دوسرا ولا الہ مشاحن، مشاحن کی تعریف امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کی ہے المراد ہا ہونا صاحب البدع، کہ مشاحن سے مراد بدعتی ہے. مشاحن سے مراد دین میں
نو ایجادات کرنے والا جس کا نام بدعتی ہے. قال الاوزاعی رحمہ اللہ اراد بالمشاحن ہا ہنا صاحب البدعہ المفارق بالجماعت الائمہ. یہاں پر امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مشاحن سے مراد بدعتی انسان ہے جس نے دین میں بدعات کو پیدا کیا ہے اور دین کے اندر بدعات کا ارتکاب کیا ہے. اور بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مبغوض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس کسی انسان نے بدعتی کی تعظیم کری اس انسان نے اسلام کے ڈھانے کے اندر بلا شبہ مدد کی ہے. یہ قیامت کے دن اسلام کو برباد کرنے والا اور اسلام کو گرانے والے مدد کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا جس نے بدعتی کی تعظیم کی ہے. لہذا بدعتی قابل تعظیم نہیں ہے بلکہ قابل تسلیل ہے، بدعتی قابل تعظیم نہیں ہے، بدعت کا کرنے والا قابل تذلیل ہے. اس لیے کہ اگر ہم بدعتی کی تعظیم کریں گے تو اس سے اللہ کا عرش ہل جائے گا اور بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو شرک سے بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بدعت سے بھی بچانے کی کوشش کریں. جو بدعات ہو رہی ہیں اللہ پاک اس سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور تیسرا فرمایا اللہ کے نبی نے ولا الی قاطع رحم. تیسرا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان آج کی رات میں مغفرت سے محروم ہوتا ہے وہ قطع رحمی. وہ کیا ہے جی؟ قطع رحمی. قطع رحمی سمجھتے ہیں؟ رشتہ داروں سے لڑائیاں کر لینا، رشتہ داروں سے لڑنا. ماموں ہیں، خالہ ہیں، دادا ہے، نانا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، ماں ہے، خالہ، پھوپھی، چچا، تایا، یہ سارے رحم کے واسطے سے رشتے ہیں، باپ کے واسطے سے جڑے ہوئے اور ماں کے واسطے سے. تو اگر کوئی مسلمان قطع رحمی کرا ہوا ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے خالہ سے، اپنی پھوپھی سے، اپنے چچا سے، اپنے تایا سے، اپنے ماموں سے، اپنے نانا سے اور اپنے دادا سے، یہ محارم رشتہ داروں سے اگر کوئی انسان ٹوٹا ہوا ہے، ناراض ہے، تو میرے دوستو اس سے توبہ کرے بیٹھے بیٹھے اور ان کو منانے کی جو بھی ترتیب اور ترکیب اس کے ذہن میں اللہ ڈالیں اس کے مطابق ان کو منانے کی کوشش کرے. یہ لازم ہے، ضروری. اور تیسرے کے بعد چوتھا اللہ کے نبی نے فرمایا ولا الی مسبل. چوتھا آدمی جو آج کی رات میں رحمت سے محروم ہے وہ ہے جو اپنے ٹخنوں سے شلوار نیچے رکھتا ہے. ولا الی مسبل. اسبال ایزار کا اسبال کرنے والا، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اگر انسان قصدن ایسا کر رہا ہے تو یہ انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے آج کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے. اور پانچواں اللہ کے نبی نے فرمایا ولا الی عاقل للوالدین. جو ماں باپ کا نافرمان بچہ ہے وہ بھی آج کی رحمت سے محروم ہے. اور چھٹا فرمایا ولا الی مدمن خمر. شراب کا عادی جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. لہذا یہ 6 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آج کے دن رحمت سے محروم فرماتے ہیں. تو دیکھو دوستو آج کی رات میں کسی قدر خصوصیت موجود ہے. عام راتوں کی طرح یہ ایک رات نہیں ہے. اس رات میں عبادت کرنا ہے. اس رات میں اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے انفرادی طور پر اس میں جاگ لینے کا اہتمام کرنا ہے. اگر 2 گھنٹے ہمت ہے تو 2 صحیح، 3 گھنٹے ہمت ہے تو 3 صحیح، 4 گھنٹے ہمت ہے تو 4 صحیح، اگر آدھا گھنٹہ ہمت ہے تو آدھا صحیح. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق عطا فرمائے پوری رات جاگ سکتا ہے تو بے شک پوری رات جاگ لے. لیکن اس کا پوری رات جاگنا سنت مستمرہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ آج کی رات میں حضور سے سونا بھی ثابت ہے. سونا بھی جیسا کہ اس روایت کو میں نے آپ کو سنا کر بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے گھر میں آرام فرمایا اور آرام فرمانے کے بعد رات کے کسی پہر میں اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. جہاں تک کل کے روزے کا تعلق ہے تو یاد رکھیں اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ شعبان کا مہینہ مثل رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ رکھنے کا سیزن ہے.
شعبان کا مہینہ مثل رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ رکھنے کا سیزن کا مہینہ ہے. اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مہینے کے اندر کامل طور پر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شعبان کے. شعبان اور رمضان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. شعبان کا بھی پورا روزہ مہینے کا اور رمضان کا بھی پورا روزہ. یہاں پر پورے شعبان کے روزہ رکھنے سے مراد اکثر دنوں میں روزہ رکھنا ہے. اکثر دنوں میں روزہ رکھنا مراد ہے. اس لیے کہ بعض روایات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کی دن کے اندر افطار کرنا اور دعوتیں کرنا کھانا ثابت ہے، کھانا ثابت. اس لیے محدثین نے تطبیق دیتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت ام سلمہ نے جو پورے مہینے کی قید لگائی ہے اس سے مراد اکثر شعبان کے دنوں میں روزے رکھنا ہے. تو اب کوئی انسان اگر کل کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس انسان کے لیے بے شک مسنون ہو جائے گا جو اس مہینے کے اندر پچھلی 15 دنوں کے اندر روزہ رکھتا چلا آیا ہے. 8 دن 6 دن 7 دن 5 دن یا مسلسل 15 دن سے روزے میں ہے تو اب وہ کل کا بھی روزہ رکھ لے تو اس کے لیے یہ روزہ رکھنا سنت ہو جائے گا. لیکن اگر گزشتہ 15 دنوں میں روزے نہیں ہیں اور آئندہ کے 14 دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا ارادہ کوئی نہیں، جیسا کہ حدیث میں ممانعت بھی آتی ہے شفقۃ للعباد کہ کہیں رمضان المبارک کے روزوں میں ضعف کا اثر پیدا نہ ہو جائے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے 15 شعبان المعظم کے دن گزرنے کے بعد آگے 15 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی امت کو اجازت نہیں دی ہے. اگرچہ وہ استحبابی بات ہے، شفقتاً ہے. اگر کوئی آدمی اپنے اندر اتنی پاور اور قوت پاتا ہے کہ وہ شعبان کے 15 تاریخوں کے اندر جو بات کی ہیں کل جو شروع ہوں گی اگر اس میں روزہ رکھے تو رمضان کے روزوں کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو بے شک وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور جس آدمی کو خطرہ ہے کہ اگر میں نے 15 شعبان المعظم کے بعد روزے رکھے تو میرے اوپر ضعف طاری ہوگا جس سے رمضان کے روزے براہ راست متاثر ہوں گے، تو اس کے لیے بعد کے اندر روزے رکھنا جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر ناجائز ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ کل کے دن کا روزہ اس کے لیے مسنون ہوگا جو پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی چلا آ رہا ہے. اگر پہلے سے اس کو روزے رکھنے کی عادت نہیں تو کل کے دن کا خالی ایک روزہ رکھنا سنت نہیں بنے گا بلکہ مباح ہے یا مستحب ہے. ٹھیک ہے رکھ لیا اور نہیں رکھا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ کسی طرح بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص 15ویں شعبان المعظم کا خاص اکیلا روزہ نہیں رکھا ہے. حضور نے اگر رکھا ہے تو 15 کے پورے روزے چلے آ رہے ہیں اور ان 15 کے اندر 14 کے اندر چونکہ 15ویں تاریخ بھی آ جاتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں شعبان کا روزہ بھی سارے مہینے روزہ رکھنے کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی کل کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کو سنت سمجھ کے نہ رکھے بلکہ ویسے ہی مباح سمجھ کر یا اس کو مستحب سمجھ کر رکھ لے، بس اس سے زیادہ کل کے روزے کا کوئی درجہ نہیں ہے. اسی طرح قبرستان، یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے. دیکھیے قبرستان جانا ابتدائے اسلام میں منع تھا. اصل میں صحابہ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ شرک سے نکل کے داخل ہوئے تھے، شرک سے باہر آئے. جب شرک سے باہر آئے تو بت پرستی ان کے اندر تھی. بت پرستی کی وجہ سے قوی خطرہ تھا کہ قبر پرستی بھی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جو بت پرست ہوا کرتا ہے وہ عام طور پر قبر پرست جلدی بن جاتا ہے، قبر پرست. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو، صرف مردے دفنانے جاؤ، باقی اس کے علاوہ قبرستان نہ جائے. کچھ وقت کے بعد جب صحابہ کی حضور کے ساتھ رہتے رہتے تربیت ہو گئی اور توحید اندر رچ بس گئی تو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. دیکھو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے، قبرستان جانے سے روک دیا تھا، لیکن اب اللہ کے پیغمبر اجازت دیتے ہیں لہذا تم قبرستان جا سکتے ہو. تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور کہ تمہیں قبرستان جانے سے روک دیا گیا تو یہ ممانعت مردوں کے حق میں بھی تھی اور عورتوں کے حق میں بھی تھی. یہ ممانعت مردوں کے حق میں بھی تھی ابتدائی اسلام میں اور عورتوں کے حق میں بھی تھی. اس کے بعد پھر ممانعت اٹھی ہے. تو اب اس کے بعد علماء کی دو جماعتیں ہیں. ایک علماء کی جماعت کا کہنا ہے کہ یہ ممانعت جو اٹھی ہے صرف مردوں پہ سے اٹھی ہے، عورتوں پر اب تک باقی ہے. مردوں پہ سے اٹھی ہے، عورتوں پر اب تک باقی ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا
دوسرے موقع پر حضور کی دوسری احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. یعنی خدا کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت سنن ترمذی کتاب الجنائز کے اندر ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایہ لعن اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کی لعنت کس پر؟ آپ نے فرمایا زوارات القبور، جو عورتیں زوارات القبور، جو عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں، ان عورتوں پر خدا کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبرستان جاتی ہیں. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ جس روایت کے اندر ممانعت کے بعد اجازت دی گئی تھی تو وہ اجازت صرف مردوں کے حق میں تھی، عورتوں کے حق میں اب تک ممانعت باقی ہے. لیکن علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ممانعت مردوں کے اوپر سے اٹھی ہے، اس طرح عورتوں کے اوپر سے بھی اٹھی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کا اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو جانا روایت کے اندر آتا ہے. لیکن جن علماء نے ممانعت کہی ہے وہ تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی اجازت ہے تو وہ کل 6-7 شرائط کو ذکر کرتے ہیں کہ 6-7 شرطیں اگر پائی جائیں تو بے شک عورت قبرستان میں جا سکتی ہے. نمبر 1 بوڑھی عورت ہو، جوان نہ ہو. نمبر 1 بوڑھی عورت ہو، جوان نہ ہو. نمبر 2 طہارت کے ایام میں جائے، حالت طہور میں جائے. ماہواری کے ایام میں حیض و نفاس کی حالت میں قبرستان کے اندر شیاطین جنات ہوتے ہیں. عورت گندی ناپاک اگر چلی جائے گی تو اس کے اوپر شیاطین اور جنات کے چڑھنے کا کبھی خطرہ ہے. اس وجہ سے ناپاکی کے ایام میں عورت کے لیے قبرستان جانا صحیح نہیں ہے. اگرچہ قبرستان مسجد جیسا حکم نہیں رکھتا، مسجد کے اندر تو آنا ویسے ہی حرام ہے. یہاں احتیاط کی وجہ سے کہا گیا، یہاں پر احتیاط کی وجہ سے کہ عورت ناپاکی کے ایام میں قبرستان نہ جائے. 2 باتیں. تیسری بات، عورت اگر قبرستان جانا چاہتی ہے تو وہ شرعی پردہ کر جائے. بے پردہ جانا عورت کے لیے قبرستان یا باہر نکلنا گھر سے جائز نہیں ہے. 4تھی شرط کہ خوشبو لگا کر نہ جائے، عورت کے لیے خوشبو لگا کر جانا ممنوع ہے. 5ویں بات کہ عورت اگر قبرستان جائے تو وہ ایسے وقت میں جائے جب سناٹا ہو، عام آمد و رفت مردوں کا آنا جانا نہ ہو. 7ویں شرط، عورت اگر قبرستان جائے تو وہ اس بات کا عہد کر جائے کہ میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گی اپنے کسی مرحوم کی قبر کو دیکھ کر. جزا و فضا کرتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ مرد بھی تو اپنے کندھوں پر ڈولی اٹھا کر پورے قبرستان تک لے کر جاتے ہیں. اس میں باپ بھی حصہ لے رہا ہے بیٹے کے لیے، بیٹا بھی حصہ لے رہا ہے اپنے باپ کے لیے. لیکن پورے راستے کے اندر اس پر وہ جزا و فضا کا حال نہیں ہوتا جو صرف عورتیں گھر سے ڈولی اٹھانے میں پیدا کر دیتے ہیں. گھر سے صرف ڈولی اٹھا لے، آپ ایسا ہنگامہ ڈالیں گی کہ کسی زندے کو ہم لے آ کر دفن کرنا چاہتے ہیں. چیخ و پکار، ڈولی کو پکڑ رہی ہیں، اس کا کپڑا پکڑ رہی ہیں، چیخنا پکارنا، ایک عورت کو 10 عورتیں سنبھال رہی ہیں. تو اتنا جزا و فضا کا، بے صبری کا عورت مظاہرہ کرتی ہے تو عورت کے اندر تحمل اور بردباری نہیں ہے، یا ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے. اس وجہ سے قوی خطرہ ہے کہ اپنے بیٹے کی، جوان کی قبر دیکھ کر، اپنے خاوند کی قبر دیکھ کر، اپنے باپ اور اپنی بہن اور اپنی ماں کی قبر دیکھ کر وہ وہاں دھاڑے مار کر شروع ہونا ہو جائے، رونا دھونا اور جزا و فضا نہ کرنا شروع کر دے. اس وجہ سے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی عورت قبرستان جانا چاہتی ہے تو اس کا عہد کرے گی کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گی، جزا و فضا نہیں کرے گی. اور نمبر 8 کہ وہاں پر بکثرت نہیں جائے گی. اور مہینوں میں، سال میں کبھی 1-8 دفعہ دل چاہا تو چلی گئی، اس لیے کہ کثرت سے قبرستان جانے والی عورتوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی. اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی. لہذا کثرت سے عورت کا قبرستان جانا درست نہیں. مہینوں کے اندر، سال میں کبھی اس کا دل آیا اور دل میں بیٹے کی یاد ستائی، خاوند کی یاد ستائی، اپنے بچے کی یاد ستائی، اپنے باپ اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی یاد ستائی، اپنی ماں کی یاد ستائی، نانا دادی کی یاد ستائی، اور اس نے اپنے مردوں سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے تو اس کو جانے کے اندر اجازت ہے. لیکن نویں شرط یہ ہے کہ عورت قبرستان کے اندر بغیر محرم کے نہیں جائے گی. بغیر محرم کے. حج کتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن عورت کو اس حج والے فریضے کی ادائیگی کے لیے گھر سے قدم بغیر محرم کے نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اگر محرم نہیں ہے تو اس پر حج ساقط ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی عورت اگر بغیر محرم کے قبرستان چلی جائے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے.
اسی عورت کے لیے قبرستان جانا بغیر محرم کے جائز نہیں ہے، لہذا عورت قبرستان میں جائے تو محرم کے ساتھ جائے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ عورت قبرستان کے اندر جائے تو وہاں پر جا کر قبر والوں سے سوال نہ کرے، اور اسی 10ویں کے اندر یہ بھی لکھا ہے فقہاء نے کہ وہاں جا کر کوئی بدعت اور شرک کا کام نہ کرے۔ بزرگان دین کی قبر پر اگر جاتی ہے تو ان کے قبروں پر جانے کے اندر بھی شرط ہے کہ وہاں پر جا کر ان سے کوئی نظر و نیاز، کوئی مدد مانگنا اور کوئی ان سے مدد کا سوال کرنا نہ کرے، اس لیے کہ قبر والوں کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ بھی نہیں رکھا، جو کچھ ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لعنت فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں عام طور پر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے فی زماننا، ہمارے زمانے کے اندر بہت سے اکابرین علماء اب بھی اس بات کی پابندی کرتے ہیں عورتوں پر کہ عورتوں کو اس وقت کے اندر چونکہ عقائد کے اعتبار سے بھی کمزوری ہے، پردے کے اعتبار سے بھی کمزوری ہے اور احکامات کے اعتبار سے بھی ان میں جہالت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے تو وہ ان چند باتوں کا اہتمام کرے، اپنے مردوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن جہاں تک آج کی رات کا تعلق ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نبوت کے کل کتنے سال تھے؟ 23، 13 مکہ میں، 10 مدینہ میں، اور مکہ المکرمہ کے مشہور قبرستان جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے لاڈلی اور چہی تھی اور سب سے بزرگ بیوی حضور کی جو دفن ہے وہ کہاں پر ہے؟ جنت المعلا میں۔ مکہ المکرمہ کے قبرستان کا نام ہے جنت المعلا، اور مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام ہے بقیع الغرقد، جس کو ہمارے ہاں جنت البقیع کہا جاتا ہے، بقیع جو کہ ایک باغ ہے جنت، بقیع الغرقد، یہ دو قبرستان ہیں۔ اب جس روایت کو بنیاد بنا کر لوگ قبرستان میں جمع ہوتے ہیں وہ روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں جانا ثابت ہے؟ جی بقیع میں، جنت البقیع میں حضور گئے، اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے، یہ روایت اصل ہے آج کی رات قبرستان جانے کی۔ لیکن حضور سے چونکہ زندگی کے 23 سالہ دور نبوت میں قبرستان ہر سال 15ویں شعبان کی رات کو جانا ثابت نہیں، جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر 15ویں شعبان المعظم کی رات قبرستان جانا ثابت سنت ہو تو جنت البقیع کے علاوہ 13 سال حضور کے مکہ میں گزرے ہیں، اور جہاں آپ کی چہیتی ختیجہ بھی موجود ہے، تو اگر ہر سال قبرستان جانا مسنون ہوتا تو مکی زندگی کے اندر 13 سال کے کسی ایک سال میں تو حضور کا جنت المعلا میں جانا بھی حدیثوں میں ذکر کیا جاتا، لیکن پوری ذخیرہ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے قبرستان جنت المعلا میں اس رات میں جانا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اس دلیل کو جس کو تم پیش کرنا چاہتے ہو۔ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر 15ویں شعبان المعظم کی 13 سال کی راتیں، 13 مرتبہ یہ رات مکی دور میں حضور پر آیا ہے، لیکن مکی دور کے اندر جنت المعلا میں نبی کا جانا ثابت نہیں، جس سے یہ بات واضح طور پر پتہ چل گئی کہ اس رات کے اندر قبرستان جانا کوئی خاص خصوصیت نہیں رکھتا۔ جس رات جنت البقیع میں حضور گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غالباً اس سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ملا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، صرف اللہ تیری زبانی اس کو سننا چاہتا ہے۔ تو آ جائے میرے نبی اور آ کر بقیع کے اندر، جنت البقیع کے اندر بقیع الغرقد میں آ کر تو ان مرنے والوں مرحومین کے اوپر آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر، اللہ تیری استغفار پر ان کی بخشش کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر سے 10 سال کے عرصے میں مدینہ میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی مدد اللہ نے درس ترمذی میں لکھا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت مستمرہ کے طور پر قبرستان جانا ثابت نہیں، ایک آدھ مرتبہ جانا ثابت ہے، لہذا پوری زندگی کے اندر اگر کوئی مسلمان ایک آدھ مرتبہ اس رات میں قبرستان چلا جائے تو وہ کافی ہے۔ تو اس سے پہلے کون کون جا چکے ہیں اس رات میں؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دیں۔ اس رات میں اس سے پہلے کبھی بھی گئے؟ نیچے کر لیں ہاتھ۔
آج تک جو لوگ نہیں گئے اس رات میں وہ ہاتھ اٹھائیں. بس یہ لوگ جو آج تک نہیں گئے ہیں، اگر یہ اپنی زندگی کے کسی سال میں آج کی رات میں جانا چاہیں تو ان لوگوں کے لیے جانے کی اجازت ہے اور ان کے لیے یہ بات مسنون ہوگی. لیکن جو لوگ اس سے پہلے قبرستان جا چکے ہیں تو ہر سال جانا مسنون، جیسا کہ ہر سال روزے آتے ہیں، ہر سال شب قدر آتی ہیں اور شب قدر کے اندر باقاعدہ وہ خصوصیات اور فضائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ رات میں جا کر عبادت کرتے ہیں. اس طرح ہر سال، بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آسان ترتیب یہ ہے کہ جس عمل کو نبی نے اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ کیا ہو اس عمل کو بس اتنی دفعہ کر لو. تو حضور اس رات میں قبرستان کل کتنی مرتبہ گئے؟ تو ہم بھی کتنی مرتبہ چلے جائیں؟ ایک مرتبہ چلے جائیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ قبرستان ایک مرتبہ جانا چاہیے. قبرستان میں چونکہ منکرات بہت زیادہ ہیں آج کے دور میں خصوصاً، آپ دیکھیں کہ قبرستان تو آج کل باقاعدہ ایک شہر کی مثل بن چکا ہے. وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی تعمیرات ہیں اور وہاں پر باقاعدہ پورا سارا آبادی کا نظام ہے. حالانکہ ویرانے میں آبادی کا نظام قائم کرنا درست نہیں ہے. ویرانہ تو ویرانہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے قبرستان. لہذا عبرت کی جگہ کو عبرت والے حال پر چھوڑنا چاہیے، عبرت والے حال پہ چھوڑنا چاہیے. وہاں پر تو کھجور کے درخت لگے ہوئے، باغات ہو گئے. جیسے فارم ہاؤس کا حال ہے نا، ایسے مزاروں کا حال ہے. مزاروں میں جتنے درخت لگے ہیں فارم ہاؤس میں اتنے نہیں لگے ہوتے. اور جناب پورے سائے ہیں، درخت ہیں، ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے مٹکے ہیں اور شربت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ہر قبرستان کے اندر یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور بڑی بڑی جگہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں. حالانکہ خدا کے پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں. کتنی سی جگہ لے کر حضور آرام فرما رہے. خدا کی قسم ہم تو پاکستان والے بھی عجیب ہیں. ہم نے قائد اعظم کو اتنی بڑی جگہ دے دی ہے مرنے کے بعد. اللہ کے پیغمبر جو پورے وجہ کائنات ہے اس سے چھوٹی جگہ تو پیغمبر کے پاس ہے. ہمارے اپنے بناوٹی جن کو ہم نے خود بنایا ہے ان کو اتنے بڑی بڑی جگہیں بنا کر دے دی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے روزے کا اگر آپ احاطہ ناپیں گے کہ آج کے دور کے اندر جو مزارات بنے ہیں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں خدا کے پیغمبر کے روزے کا اتنا بڑا احاطہ نہیں بنتا جتنا کہ دور حاضر کے اندر آج کے دور کے بدعتی مشرک قسم کے لوگ اللہ کے پیغمبر کے روزے کی جتنی بڑی توہین کر رہے ہیں. خدا کی قسم اتنی بڑی توہین کسی زمانے کے مسلمانوں نے نہیں کی. مختصر سی 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر احاطے کا کل یہ عالم ہے کہ 4 قبریں بنانے کی جگہ موجود ہے جس میں سے 3 موجود ہیں، ایک قبر کی جگہ خالی. سنا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں. بی بی عائشہ کا حجرہ ہے جس میں 3 قبروں کی جگہ تھی ابتداءً. حضور دفن ہو گئے، صدیق اکبر دفن ہو گئے، ایک قبر کی جگہ خالی تھی. بی بی عائشہ کہتی ہیں صدیقہ کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس قبرستان کے اندر دونوں میرے محرم تھے، ایک میرے خاوند اور دوسرے میرے ابا جان. تو اس لیے اس قبرستان میں بغیر دوپٹے کے چلی جاتی تھی. ان کا اپنا گھر تھا، گھر کی عورت ہے، گھر کے مرد ہیں، تو اپنے گھر کے اندر فرماتی تھی میں بغیر دوپٹے کے چلی جاتی تھی، بغیر جو ہے وہ شرعی پردہ کیے بغیر چلی جاتی تھی. اللہ اکبر. میری بہنوں جو میری بات سن رہی ہیں، حضرت عائشہ کا حیا، حضرت عائشہ کی حیا دیکھو. صدیقہ کہتی ہیں حضرت فاروق اعظم کو برچھا لگا، زخمی ہو گئے. اس کے بعد ان کی شہادت موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے کو بلایا ابن عمر کو، کہا کہ حضرت صدیقہ کے بعد جانا اما جان کے پاس اور یہ کہنا کہ عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر لیٹ جاؤں، جا کر مرنے کے بعد مجھے وہاں دفنا دیا جائے. جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے تو اس لیے آپ سے اجازت لینا ضروری ہے. اگر آپ اجازت دیں تو مجھے مرنے کے بعد میرا بچہ وہاں پہ دفنا دے مسلمان. تو بیٹے سے کہا کہ جا کر حضرت صدیقہ سے پوچھو. صدیقہ کے پاس گئے عبداللہ ابن عمر اور کہا کہ والد محترم امیر المومنین حضرت عمر نے پیغام دیا ہے کہ ان کی دلی تڑپ اور تمنا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو وہاں دفنا دیا جائے اندر. تو حضرت صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی کہ وہ جگہ تو میں نے وہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، وہاں میرے خاوند ہیں، میرے ابا جان ہیں، تو میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ تمہارے باپ حضرت عمر کا درجہ بہت بڑا ہے اس لیے خدا کی قسم میں اپنی اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں.
حضرت عمر کے لیے پھر قربانی دی. اللہ اکبر. میرے دوستو کتنی بڑی قربانی اس عورت نے دی, آپ اندازہ لگائیں. ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس جگہ کو جو ان کے لیے وقف کر لی گئی تھی, خود انہوں نے اپنے گھر کی جگہ کو وقف کیا تھا, وہ اپنے اوپر نثار کرتے ہوئے اور ایثار کرتے ہوئے حضرت عمر کو جگہ دی. ہمارے سے اتنا نہیں ہوتا کہ گاڑی کے اندر ماں کو اور بیوی کو لے کے جا رہے ہیں اور یہاں سے لانڈی تک جانا ہے, یہاں سے صرف طارق روڈ تک جانا ہے, بیوی کو آگے بٹھاتے ہیں, ماں کو پیچھے بٹھاتے ہیں. اتنی دیر تک بھی اپنی بیوی کی جگہ پر اپنی ماں کو بٹھانے کو تیار نہیں. کتنی دیر لگتی ہے گاڑی کے اندر یہاں سے خالہ کے گھر پہنچنے میں. ماں کہاں بیٹھی ہے بوڑھی, ماں کو کہاں بٹھائے اور بیوی کو کہاں بٹھائے, اور اس بیچاری ناسمجھ بہو کو بھی اس بوڑھی عورت کی اتنی قدر نہیں اور اتنی عظمت کا خیال نہیں کہ خود سے ہاتھ پکڑ کر اپنی ماں کو آگے کرے, اپنی ساس کو. اور صدیقہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ خاوند کے برابر میں لیٹنا تھا. جیسے خاوند کے برابر میں بیٹھنا عزت ہے نا, ایسے خاوند کے برابر میں لیٹنا اس سے بڑی عزت ہے. یہ تو آوارہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے پاس لیٹیں, تو اپنے خاوند کے برابر میں قیامت تک سونے کی جگہ بنائی گئی تھی. لیکن کتنی بڑی حضرت صدیقہ نے قربانی دی. بہرحال اس کے بعد اجازت ہو گئی جب, تو اس کے بعد حضرت عمر کو اطلاع دی ابن عمر نے کہ اماں جان نے اجازت دے دی. حضرت عمر کا دل اطمینان نہیں کر رہا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ ماں نے مروت میں کہہ دیا ہو کہ ان کو میرے سے میری حیات میں انکار کرتے ہوئے شرم آ رہی, تو دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری روح نکل جائے, تو ایک مرتبہ پھر میرے جنازے کو باہر لے جا کر پہلے رکھنا, اجازت لینا, اگر دوبارہ اجازت دے دیں تو دفنانا, ورنہ عام مسلمانوں کے ساتھ دفنا دینا. تو دوبارہ اجازت لی گئی, اجازت مل گئی اور اس کے بعد حضرت عمر کو اندر دفنا دیا. صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضرت عمر اس قبرستان کے اندر آ کر, اس میرے گھر میں آ کر اس تیسری جگہ پر لیٹ گئے اور ان کو دفنا دیا گیا, تو اللہ کی قسم موت تک اس کے بعد جب بھی میں اس قبرستان میں جایا کرتی تھی تو شریف پردہ کر کے جاتی تھی کہ پہلے تو میرے والد اور میرے خاوند تھے, اب وہاں پر ایک غیر مرد بھی ہیں, لہذا غیر مرد کی موجودگی کے اندر بیوی کے لیے بے پردہ ہو کر قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک وہ مرد جو قبر کے اندر موجود ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس وقت میں باہر کے نظارے کو, باہر کے منظر کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا, لیکن حضرت صدیقہ کی حیا کا یہ عالم ہے کہ وہ ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی آنکھ اس کو دیکھنے والی غیر محرم نہیں ہے, وہ آنکھ بند پڑی ہے اور قبر کے اندر ہے, منو مٹی کے نیچے دفن ہے, اس مرد کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے حضرت صدیقہ موت تک اس قبرستان کے اندر بغیر پردے کے نہیں گئی. اور میرے دوستوں, ہماری ماں اور بہنوں کا کیا بنے گا کہ جب پٹھانوں کے پاس جا کر یہ کپڑا بے پردہ ہو کر خریدتی ہیں, ڈاکٹروں کے پاس بچوں کو لے جا کر بے پردہ علاج کراتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن ہم اپنی ماں و بہنوں کے بارے میں اللہ کو کیا جواب دیں گے اور یہ ہماری عورتیں کیا جواب دیں گی. صدیقہ نے فرمایا اس کے بعد میں نہیں گئی, جب بھی جانا ہوتا تو میں پردہ کر کے جاتی. یہ حال تھا حضرت صدیقہ کا. تو شرعی پردہ کر کر قبرستان میں عورت جائے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا, حضرت ابو بکر بھی دفن ہو گئے, حضرت عمر بھی دفن ہو گئے. اب یہ 3 قبریں بن گئی, مختصر سا مزار تھا, اس مزار میں 4تھی قبر کی جگہ موجود ہے, غالباً وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, واللہ تعالی اعلم. بہرحال اس مختصر سے مزار کے اندر یہ اللہ والے موجود ہیں. اس کے علاوہ تمام کبار صحابہ جنت البقیع کے اندر اور دوسرے بڑے قبرستانوں کے اندر موجود ہیں, لیکن کسی کی قبر پر کوئی مزار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ تو بڑے بڑے ہیں, جس میں حضور کے داماد ذی النورین حضرت عثمان, حضرت عباس, حضرت بی بی فاطمہ, حضرات حسنین اور حضور کا پورا اہل بیت خاندان, حضرت علی, حضرت ابو ہریرہ, حضرت معاذ, حضرت ابو سعید خدری, حضرت ابو موسیٰ اشعری, بڑے بڑے صحابہ, 11,000 صحابہ جنت البقیع میں موجود ہیں. کتنے؟ 11,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ کے اندر موجود ہیں, اور اس کے علاوہ نہ جانے کہاں کہاں ہیں. لیکن پورے جنت البقیع اور جنت المعلا کے اندر آپ کو کوئی ایک صحابی کی قبر پر کوئی مزار
نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت علی کو بلایا، اور داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ارشاد فرمایا، جس کا ذکر حضرت علی نے حضرت ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ جو تابعین ہیں، کبار تابعین میں، ان کو بلانے کے بعد حضرت علی نے کہا حضرت ابو الحیاج سے، کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا قال، وہ کہتے ہیں مجھ سے کہا قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا کہا؟ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ، اے ابو الحیاج کیا میں تجھے اس کام پر مامور کر کے کام پر روانہ نہ کروں جس کام پر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حیات کے اندر مجھے روانہ کیا تھا؟ کیا وہ کام میں تجھے عطا نہ کروں؟ کیا وہ کام میں تیرے سپرد نہ کروں جس کام کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے علی کو سپرد کیا تھا؟ انہوں نے کہا بلا، ہاں ہاں آپ وہ کام مجھے سپرد کر دیں جو کام آپ کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے سپرد کیا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا حضرت ابو الحیاج سے، اللہ تدع تمثالا وفی روایہ صورتن فی بیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو الحیاج تمہارے کو دو کام میں دیتا ہوں، یہ دو کام اللہ کے نبی نے مجھے دیے تھے، حضور نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا علی دو کام کرو، ایک کام یہ اللہ تدع تمثالا وفی روایت صورتن فی بیت الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته۔ علی ادھر آؤ، بلایا، دیکھو بیٹا بات سنو، جاؤ اللہ کے پیغمبر کے قاصد بن کر، اور تمہارے کو کوئی بھی اگر مورتی کہیں پر نظر آئے تو اس کو توڑ کر اس کا ستیہ ناش کر دیں۔ دوسرا، کوئی تصویر اگر تمہیں نظر آئے تو اس تصویر کا بیڑا غرق کر دیں، ایک کام۔ اور دوسرا کام ولا قبرا مشرفا الا سویتو، قبرستانوں میں جاؤ اور جا کر دیکھو اگر کوئی قبر اونٹ کے کوہان سے زیادہ اوپر اٹھی ہوئی ہے، کلہاڑا لے کر جاؤ اور درانتی لے کر جاؤ اور وہ بیلچا وغیرہ جو اس زمانے کے اعتبار سے تھا وہ لے کر جاؤ، اور اس کی قبر کے اوپر جتنی زائد مٹی ہو اور جتنی زائد اس کے اوپر عمارت ہو اس کو توڑ پھوڑ کر اس کو زمین کے برابر کر دو۔ یہ کام اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت علی کے سپرد فرمایا۔ علی سے کہا جزیرۃ العرب کے اندر چکر لگا، میرے دوستو جیسے جہاد پر جانا کام ہے، کافروں سے لڑنا کام ہے، تبلیغ کرنا کام ہے، اس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر کا ایک قاصد علی اٹھتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے آرڈر پر جاتا ہے، اور جانے کے بعد دو کام کی ذمہ داری قبول کر کر حضرت علی گئے ہیں۔ کوئی بھی تصویر ان کو نظر آئی ہے، کوئی بھی مورتی نظر آئی ہے، اس کا ستیہ ناش کیا ہے، اور قبرستان کے اندر چکر لگایا، اور کوئی بھی مقبرہ اگر ان کو زمین سے اٹھا ہوا نظر آیا اس کو برابر کر دیا ہے توڑ پھوڑ کر، اور جا کر وہاں کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور حضور نے مجھے اس کام پر مامور فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو تم مدینہ منورہ میں پیغمبر سے رابطہ کر کے اس کی تصدیق کرو۔ تو سارے قبرستان کو برابر کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ اس کے بعد حضرت علی نے ابو الحیاج کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جو کام اللہ کے پیغمبر نے میرے سپرد کیا تھا میں نے اس کام کو انجام دیا، لیکن اب کافی زمانہ درمیان میں گزر گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید پھر کچھ لوگوں نے قبر میں اضافہ کر کر کچھ باپ کے لوگوں کو دفن کر کے کچھ قبریں مقبرے مزار ایسے بنا لیے ہوں گے جو زمین سے بہت زیادہ بلند ہوں گے، تم جاؤ میرے قاصد بن کر اور یہ کام جا کر میری طرف سے انجام دو۔ حضرت ابو الحیاج گئے اور جانے کے بعد انہوں نے تمام جزیرۃ العرب کے قبرستانوں کا چکر لگایا اور تمام کی تمام قبروں کو ملیاں میٹ کر کے برابر کر دیا، اس لیے کہ جب خدا کے پیغمبر کی قبر نہیں اٹھ سکتی تو اللہ کی قسم کسی کی قبر نہیں اٹھ سکتی، اور خدا کے پیغمبر سے کوئی بڑا ہے؟ اہل بدعات نے دھوکہ دینے کے لیے ایک انٹرنیٹ کے اوپر ایک تصویر جاری کی اور کسی مزار کی تصویر اٹھا کر لے کر آئے، اور وہ بلند اونچی سی تصویر بنائی گئی، ایک قبرستان کی کسی مقبرے کی کسی مزار کی تصویر بنائی، اس پر ہرا عمامہ رکھا اور ہری چادر اس کو پہنائی گئی، اور اس کے اوپر کچھ رسم الخط عربی زبان کے اندر کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں،
اور وہ تصویر بنا کر باقاعدہ انٹرنیٹ پر چھوڑی گئی ہے اور کہا گیا ہاذا قبر رسول اللہ، یہ اللہ کے پیغمبر کی قبر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر ایک ہرا رنگ کا بڑا سا ایک بوسیدہ سا عمامہ رکھا ہے، ایک چادر ہے۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے زیارت کی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جس کا جی چاہے انٹرنیٹ کے اوپر اس کو دیکھے، کہاں ہوگی یہ لڑکے بتائیں گے جو کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ تصویر جزیرۃ العرب تک پہنچی۔ ہمارا حج کے سفر میں جانا ہوا تو مدینہ منورہ کے اندر روضے رسول کے اوپر جو مطوع ہیں، جو وہاں پر حارس پہرے دار ہیں، تو ایک عالم دین حارس پہرے دار سے میں نے اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی مولوی ابو بکر بھی اس وقت موجود تھے، ہم دونوں ائمہ مساجد نے ان سے بات کری۔ ہم نے کہا ہمارے پاکستان کے اندر ایک تصویر شائع ہوئی ہے اور اس تصویر کو میں دکھایا گیا ہے کہ قبر کافی بلندی تک بھری ہوئی ہے اور اس پر چادر ڈلی ہوئی ہے اور ہرا عمامہ رکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ قبر رسول ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس حارس اور چوکیدار جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے روزے پر روزانہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے سلام کرنے والوں کو طریقے سے گزارنے کا، اس عالم دین نے، اس عرب نے کہا کہ واللہ العظیم ھذا کذب عظیم، یہ بڑا جھوٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منسوب کر کر کہا گیا ہے۔ اور ہمارے سعودیہ کے اندر بھی یہ تصویر آئی ہے، یہ یہاں ہمارے اطلاع کے اندر امر المعروف نہی عن المنکر کے شعبے والوں کو پتہ چلا ہے کہ اس طرح پاکستان سے کسی نے تصویر بنا کر اس طرح بھیجی ہے، حالانکہ ہم دن رات حضور کے روضے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی قبر کا حال ایسا ہے کہ زمین کے برابر ہے۔ یہ بات انہوں نے ہمیں کہی، بہرحال ہم نے ان کی بات پر اعتبار کیا، لیکن آپ حضرات ان کی بات پر اعتبار کرنے کے بجائے حدیث پر اعتبار کریں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحیح ابن حبان اور سنن البیہقی کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ غور سے سننا دوستو، اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہو گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ حضور کی قبر بنوائی جائے، تو قبر بنوانے کے اندر لحد والی قبر بنائی جائے، بغلی قبر یا صندوقی قبر، کون سی قبر بنائی جائے؟ حضور کے زمانے میں دونوں رائج تھی، ایک قبر وہ ہوتی ہے جو صندوق نما ہوتی ہے، صندوق ہے نا، جیسے صندوق ہوتا ہے اوپر سے کھولیں وہ اندر سے ایک چکور شکل کے اندر ہو، اس کے اندر سامان رکھے اوپر سے ڈھک دیں، یہ صندوق۔ ہمارے ہاں اس طرح کی قبریں بنتی ہیں۔ اور ایک دوسری قبر ہوتی ہے لحد والی قبر، بغلی قبر، پہلے صندوق بنتا ہے، پھر اس صندوق کے اندر بیت اللہ کی سمت کے اندر دوبارہ مردے کو لٹانے کے لیے اندر سے زمین کو خالی کیا جاتا ہے، اور پورا خالی کرنے کے بعد مردے کو اندر دائیں کروٹ پر پورا لٹا کر پیچھے سے مٹی کی پیکنگ لگانے تک کی اس میں گنجائش بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو صندوق ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچی اینٹیں وغیرہ رکھ دی جاتی ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر قبر کسی بارش یا طوفان یا کسی اور آفت کی وجہ سے بیٹھ جائے تو وہ سارا مٹی کا سارا تودا اور وہ قبر کے اوپر کی مٹی اس میت کے اوپر نہیں گرتی، بلکہ وہ لحد کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے لحد والی قبر افضل ہے، لحد والی قبر افضل ہے۔ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں۔ حضور کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے کہا، ہم نے مشورہ کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر دو گورکن ہوا کرتے تھے جو قبر کو کھودا کرتے تھے، دو مزدور تھے، ایک صندوقی قبر بناتا تھا، دوسری لحد والی۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اللہ پاک سے استخارہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے پاس بیک وقت پیغام بھیجتے ہیں، دونوں کو حضور کی قبر تیار کرنے کے لیے بلاتے ہیں، ان میں سے جو پہلے آ گیا اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے۔ تو ہم نے استخارہ کیا، اور استخارہ ہے یہ دونوں کے پاس ایک وقت میں آدمی بھیجا کہ اللہ کے پیغمبر کی قبر کھودنا ہے، لہذا آپ کی ضرورت ہے کہ آپ قبر کھودنے آ جائیں۔ تو یہ صحابہ نے کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کی شان یہ کہ جو لحد والی قبر بناتا تھا وہ پہلے پہنچ گیا۔ تو صحابہ نے کہا بس اس سے ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے ہاں بھی لحد والی قبر پسندیدہ ہے، اس سے حضور کی لحد والی قبر بنائی گئی۔ اور قبر بنانے کے بعد جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار دیا، جس کے اندر حضور کے گھر کے لوگ زیادہ شامل تھے، حضرت علی وغیرہ، انہوں نے قبر میں اتار دیا۔ اور جب قبر میں اتار دیا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں الحد لہ لحد،
حضور کے لیے لحد والی قبر بنائی گئی، جو استخارے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ثابت کر کے۔ اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ جب قبر کے اندر حضور کو رکھ دیا گیا لحد والی قبر کے اندر، تو وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا، اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا، اس کے بعد اللہ کے پیاری پیغمبر کی قبر کو مٹی مبارک سے دفن بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد کچی اینٹیں جو تھیں، کچی اینٹیں مٹی کی جو بنی ہوئی بلاکس ہوتے ہیں، وہ کچی اینٹوں سے حضور کی قبر کو بند کر دیا گیا۔ لہذا جب بھی کوئی قبر اوپر سے بند کرنے کا ارادہ کرے تو کچی اینٹوں کے ذریعے سے قبر کو بند کرے، پختہ اینٹیں لگانا اور پختہ سیمنٹ گارے کے تیار شدہ بلاکس لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اوپر سے قبر کو کچی اینٹوں کے ذریعے سے بند کیا جائے گا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے دور کے اندر اس زمانے میں قبرستانوں کے اندر بالو ریت مٹی اکثر نکل آتی، جس کی وجہ سے اوپر کی کچی اور صندوقی قبر بنتی۔ لہذا علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اوپر اگر ہم سلیب رکھتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے سلیب کو رکھ لیا جائے، اگر اس سلیب کے علاوہ کوئی اور کچی صورت ہو سکتی ہے تو وہ پھر بھی بہتر، لیکن ماربل لگانا، اس کو قبر کو اونچا کرنا جس طرح ہمارے ہاں دور کے اندر ہے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کی قبر سے بڑی عظمت والی قبر کوئی نہیں ہے۔ حضرت انس نے تیسری بات کی ہے جو ہمارے اس وقت کا مصداق ہے بات کا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کچی اینٹوں سے حضور کی قبر کو دفن برابر کیا گیا، درست کیا گیا۔ وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ، اور حضور کی قبر پر جب ہم نے مٹی کو بلند کیا ہے تو اللہ کی قسم تمام صحابہ کی موجودگی کے اندر حضور کی قبر پر ایک بالش مٹی ڈالی گئی۔ کتنی ڈالی گئی؟ وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ، ایک بالش برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالی گئی۔ اب ہمارے ہاں کوئی قبر ایک بالش والی ہے؟ مزارات کا حال تو دور ہے، عام مسلمانوں کی قبر کی بات کر رہا۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضرت سفیان بن دینار رحمہ اللہ بڑے بزرگوں کے اندر ہیں، حضرت سفیان بن دینار کا نام تو سنا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا تو جانے کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبر مبارک کی زیارت کی تو کہتے ہیں رأیت قبر النبی وقبر ابی بکر وقبر وعمر رضی اللہ عنہما، میں نے حضور کی قبر دیکھی، میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبر دیکھی۔ ان تینوں بزرگان دین کی قبر مسنمن ایک کوہان جتنی اٹھی ہوئی تھی، وہی ایک بالش میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے وہ تصویر جس کے اندر حضور کی قبر کا نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، وہ کسی مزار کے اوپر سے تصویر اتار کر اس کو حضور کی طرف منسوخ کیا گیا، الیاذ باللہ من ذالک۔ لہذا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کی روشنی میں قبر کو اس سے زیادہ بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر نہ کوئی پکا کارا ہو، نہ اس کے اوپر کوئی لکھائی ہو، اور نہ اس کے اوپر کوئی تعمیر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے کہ قبر پر نہ تو تعمیرات کی جائیں گی، قبر کے اوپر نہ کوئی سفیدہ کیا جائے گا یعنی اس کے اوپر چونا، اور نہ قبر کے اوپر کوئی لکھائی کی جائے گی۔ قبر پر لکھنا ناجائز، قبر پر تعمیر کرنا ناجائز، قبر کے اوپر گارا چونا لگانا ناجائز، اور قبر کو پکے پتھروں سے بند کرنا ناجائز۔ آج کل تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے گھر میں ماربل لگانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاک کالونی جانے کے بجائے محلے کے قبرستان چلتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ محلے کے قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پر ماربل کا سیمپل بہت اچھا مل جائے گا، شاندار قسم کے ماربل لگے ہوئے، اور وہاں سے وہ پھر دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ ماربل زیادہ اچھا ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد موبائل سے اس کی تصویر بھی اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں لے جا کر اس جیسا ماربل مارکیٹوں میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے، یہ سارا اسراف ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ عام قبرستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم جتنے بیٹھے ہیں اگر ہمارے مرحومات قبروں میں موجود ہیں جن کے، ان کی قبروں کو جا کر دیکھیں اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، حدیث کی روشنی کے اندر اس کا اہتمام کریں کہ ایک بالش سے اوپر کسی کی قبر نہ۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔